السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک ناول اسٹارٹ کیا تھا جس کا نام ہے انگارے اور اس کے مصنف اقبال کاظمی تھے. مجھے کچھ لسنرز نے بتایا کہ یہ ناول جو ہے پہلے سے کچھ چینلز پر موجود ہے آلریڈی، اور میں نے جب چیک کیا تو وہ دوسرے نام سے ایک نہیں شاید 2 چینلز پر اپلوڈڈ ہے. تو میں اس کو اب آگے نہیں کنٹینیو کر رہی، اور میں آپ لوگوں کے لیے ایک دوسرا ناول اسٹارٹ کر رہی ہوں اس امید کے ساتھ کہ یہ شاید کہیں موجود نہ ہو. اس کا نام ہے در زندہ اور یہ اس کے مصنف ہے رزاق شاہد کولر. تو چلیے شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 1. ابے ہوگی دڑخان، اٹھتے ہو کہ اتاروں تیرے بھیجے میں گولی. بابا جان کی کرخت آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی تو میں گہری نیند سے بوکھلا کر یوں جاگا جیسے کسی نے میرے سر پہ بم پھوڑ ڈالا. جی بابا جان، میں سو تو نہیں رہا تھا. مجھ سے سردار دلاور خان سے جھوٹ بولتے ہو؟ بابا جان نے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی رائفل یوں سیدھی کی جیسے مجھ پر فائر کرنا چاہتے ہو. تم سو نہیں رہے تھے تو کیا سونے کا ڈرامہ کر رہے تھے؟ قسم سے بابا جان، میں ذرا کمر سیدھی کر رہا تھا. شرم سے ڈوب مرو کی دڑ کے بچے، کمر تو عورتیں سیدھی کرتی. کیا مردوں کی کمر نہیں ہوتی؟ چپ خنزیر کا بچہ. کیا مرد بچے پیدا کرتے ہیں؟ بولو، جواب دو. تو کیا کمر سیدھی کرنے کے لیے بچے پیدا کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے. عورت بچے پیدا کرتی ہے اس لیے اس کی کمر میں درد ہوتا ہے، اور اس درد سے نجات حاصل کرنے کے لیے جب وہ بستر پر لیٹتی ہے تو اس وقت وہ اپنی کمر سیدھی کر رہی ہوتی ہے، اور اسے کمر سیدھی کرنا ہی بولتے ہیں. بابا جان نے کمر سیدھی کرنے کی جس خوبصورت پہراوے میں وضاحت کی تھی وہ میرے تو کیا میرے فرشتوں کے بھی گمان میں نہیں تھی. وہ ایک روایتی پٹھان تھے اور وہ بھی قبائلی، چنانچہ ان کی وضاحت ان کے اپنے تئیں تو بالکل درست تھی، تاہم میرے لیے خاصی مذائقہ خیز تھی. میں نے ایک بلند آہنگ قہقہہ لگایا تو وہ مجھے خشمگین نظروں سے گھورنے لگے. واہ بابا جان، کمال کی وضاحت کی ہے، آپ کو تو پروفیسر ہونا چاہیے تھا. وہ ایک دم نرم پڑتے ہوئے بولے، مسکا مت لگاؤ بچے، میں جانتا ہوں کہ میں بالکل ان پڑھ ہوں. سوری بابا جان. وہ سوری کا بچہ، کتنی بار منع کیا کہ میرے سامنے فرنگے کی زبان مت بولا کر. خانہ خراب کسی دن مارا جائے گا میرے ہاتھ سے. کیا اپنی زبان میں معافی نہیں مانگ سکتے تم؟ سوری تو ایک عام سا لفظ ہے اور آج کل اس ملک کی سبھی زبانوں میں تواتر سے استعمال ہوتا ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں تیری سوری پر، مجھ سے صرف پشتو میں بات کیا کر. او ٹھیک ہے بابا جان. میں جو اوکے کہنے والا تھا عین وقت پر سنبھل گیا. اچھا چل، اب نہا دھو کر تیاری کر. کیوں، ہم کہیں جا رہے کیا؟ تمہیں نہیں معلوم؟ کیا مور جان نے بتایا نہیں؟ مور جان یعنی والدہ. بتایا تو تھا لیکن کیا؟ اس طرح کے ہنگامے اور شور شرابے مجھے اچھے نہیں لگتے. میں زندگی بھر پچھتاتا رہوں گا. بہت بڑی غلطی کی میں نے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کیا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ غلطی. کون سی غلطی؟ تمہارا نام شیر دل خان رکھنے کی غلطی. پر نام تو اچھا ہے. اسی لیے تو پچھتا رہا ہوں کہ نام اچھا ہے لیکن تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ بکری کو شیر کا نام دینا نامناسب نہیں ہے کیا؟ تم نے میرے گھر کیا سوچ کر جنم لیا؟ میں نے اپنی مرضی سے تھوڑی لیا ہے. وہ تو کیا میری مرضی سے لیا ہے؟ مرضی تو اوپر والے کی تھی بابا جان، تاہم اس میں آپ کا تعاون ضرور شامل تھا. تم بہت بے شرم ہو شیر دل خان، میں تم سے باتوں میں نہیں جیت سکتا. ہاں یہ بات تو ہے، میں نے 16 جماعتیں پاس کی ہیں جبکہ آپ نے صرف محلے کے مولوی سے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، وہ بھی برسوں پہلے. کاش تم اسی طرح بہادر بھی ہوتے تو میں تم پر فخر کرتا، پھر یار دوست میرا یوں مذاق نہ اڑاتے. بابا جان دوبارہ افسردہ ہو گئے. میں بزدل نہیں ہوں بابا جان، امن پسند ہوں، اس لیے بندوق کو ناپسند کرتا ہوں. آپ لوگوں کے مذاق کی پرواہ نہ کیا کریں، ان کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے. وہ لعنت ہے تیری سمن پسندی پہ، بندوق تو مرد کا زیور ہے. مجھے زیور کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ زیور ہے جو انسانوں کی جان لے لیتا ہے. یہ دراصل. اچھا بک بک نہ کر، جلدی سے تیار ہو جا، بہت دیر ہو گئی ہے. میں نہیں آ سکتا، آپ مہردل خان کو لے جائیے. وہ بھی جا رہا ہے اور تمہیں بھی ساتھ لے کر جاؤں گا. ابھی اگر مگر چھوڑو اور 10 منٹ کے اندر اندر تیار ہو جاؤ. بابا جان نے فیصلہ کن انداز میں کہا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر چلے گئے. دراصل وہ مجھے ایک شادی کی تقریب میں لے جانا چاہتے تھے، مگر مجھے فطرتی طور پر ایسے ہنگاموں سے بے حد نفرت تھی. میں بچپن سے ہی تنہائی پسند تھا، روایتی پٹھانوں سے قطعی مختلف ذہن و افکار رکھتا تھا. لڑائی جھگڑے، مارا ماری اور فضول گوئی سے مجھے سخت چڑ تھی. میں پٹھانوں میں نسل در نسل چلنے والی دشمنیوں سے بھی نالا تھا. پٹھان ہوتے ہوئے بھی میں نے آج تک کسی قسم کے ہتھیار کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. یہاں ہتھیار کو عزت و فخر کی علامت سمجھا جاتا ہے. گھر میں بے شک فاقے چل رہے ہوں
مگر ہتھیار رکھنا ضروری ہے، اور وہ بھی جدید سے جدید انداز کا۔ یہاں جس کے پاس ہتھیار نہ ہو لوگ اسے غریب بلکہ قابل تحقیر سمجھتے ہیں، جبکہ پٹھانوں کی خودداری کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ ان کی خودداری کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ ہی کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک پٹھان کے گھر میں جب فاقوں کی نوبت آ گئی تو چاروں ناچار وہ گھر سے مانگنے کے لیے نکل پڑا۔ ایک گھر کا دروازہ بجا کر اس نے گداکروں کی مانند صدا لگائی، اللہ کے نام پر بابا، صرف 10 روپے کا سوال ہے، میرے بچے 2 دنوں سے بھوکے ہیں۔ چند لمحوں کے بعد ایک بچی 10 روپے کا نوٹ لے کر باہر نکلی اور پٹھان کی طرف نوٹ بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لے بابا۔ پٹھان نے بلا تردد بچی کے ہاتھ سے نوٹ جھپٹا اور تیوری چڑھا کر بولا، بابا کے بجائے خان صاحب بولتے کیا زبان جلتی تھی؟ بچی نے جھٹ سے کہا، مانگنے والے کو بابا نہیں تو کیا پاپا بولوں گی؟ پٹھان نے نوٹ بچی کے قدموں میں پھینکا اور خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ پٹھانوں کی ضد مشہور ہے، یہ اپنے دشمن کا قبر تک پیچھا کرتے ہیں، مرتے ہیں یا پھر مار ڈالتے ہیں، لیکن مجھ میں پٹھانوں والی کوئی ایک خصلت بھی نہیں تھی۔ مجھے کبھی کسی پر غصہ نہیں آتا تھا، میں اکثر گالی کا جواب بھی مسکراہٹ سے دیا کرتا تھا۔ میں نے ایم اے تک تعلیم حاصل کی تھی، اور شاید یہ تعلیم کا ہی اثر تھا کہ میں پٹھان ہوتے ہوئے بھی پورے علاقے میں بزدل مشہور تھا۔ مہردل خان میرا چھوٹا بھائی تھا، جبکہ اس سے چھوٹی ہماری اکلوتی اور لاڈلی بہن زرغونہ تھی۔ مہردل خان اپنے اکھڑپن کی وجہ سے بابا جان کو بے حد پیارا تھا۔ بابا جان اسے اپنا صحیح جانشین سمجھتے تھے، اور مجھے بھی قبائلی سردار بننے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ سو میں خوش تھا کہ بابا جان کی نظر انتخاب میرے بجائے مہردل خان پر پڑی ہے۔ میں سرداری کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، یہ میرے بس سے باہر تھی۔ ایک قبائلی سردار کو جس روب و دبدبے کی ضرورت ہوتی ہے، میں اس سے آری تھا۔ نرم خوئی میری سرشت میں شامل تھی، میں کسی مجرم کے ساتھ بھی سختی نہیں کر سکتا تھا۔ ایسی صورتحال میں اگر بابا جان کی نظر انتخاب مہردل خان پہ نہ پڑتی تو پھر کس پر پڑتی؟ میں ان کو حق بجانب سمجھتا تھا، اس لیے مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ اگر مجھے ان سے کوئی گلہ تھا تو صرف اتنا کہ وہ مجھے اب تک نہیں سمجھے تھے۔ میں ہنگاموں اور شور شرابے سے دور بھاگتا تھا، جبکہ وہ مجھے زبردستی ایسی جگہوں پر لے جاتے تھے۔ مجھے ہتھیاروں سے نفرت تھی، جبکہ وہ میرے ہاتھ میں ہتھیار تھمانا چاہتے تھے۔ میں روایتی جھگڑوں کو سخت ناپسند کرتا تھا، جبکہ وہ مجھے مہردل خان کی طرح ہتھ چھوٹ بنانے پر تلے رہتے تھے۔ میرے بچپن سے لے کر آج تک بابا جان مجھے نہیں سمجھ سکے تھے، اور نہ آئندہ کو ایسے آثار نظر آتے تھے۔ ان کے باہر جانے کے بعد میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے 9 بجنے والے تھے۔ چونکہ وہ سردیوں کا موسم تھا، اسی لیے دھوپ ابھی تک پوری طرح نہیں پھیلی تھی۔ ویسے بھی ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہ اونچے اونچے پہاڑوں میں گھرا ہوا تھا، وہاں سورج کافی دیر سے طلوع ہوا کرتا تھا۔ جلدی جلدی تیار ہو کر میں کمرے سے باہر نکلا تو مور جان میرے لیے ناشتہ لگا چکی تھی، جبکہ بابا جان اور مہردل خان ناشتے سے فارغ ہو کر گپے ہانک رہے تھے۔ شیردل خان، تمہارے پاس ناشتہ کرنے کے لیے صرف 5 منٹ ہے۔ میں ابھی ناشتہ کرنے بیٹھا ہی تھا کہ بابا جان نے حکم سنایا، 5 منٹ میں ناشتہ کیا نہیں بلکہ ہڑپا جاتا ہے، تو پھر ہڑپ کرو، میں بھینس نہیں ہوں۔ خان جی، بچے کو ناشتہ تو آرام سے کرنے دیں۔ تم چپ رہو شاہ بی بی، یہ باپ بیٹے کا معاملہ ہے، بیچ میں مت بولو۔ ہاں جی، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میں اس کی ماں ہوں؟ مجھے معلوم ہے کہ تم اس گیدڑ کی ماں ہو، اور آپ اس گیدڑ کے باپ ہیں۔ مور جان نے ترکی پر ترکی جواب دیا، اور پھر حسب معمول ان دونوں کے درمیان لفظوں کی جنگ چھڑ گئی۔ چنانچہ مجھے آرام سے ناشتہ کرنے کا وقت مل گیا۔ جیپ لہراتی، بل کھاتی، تنگ پہاڑی سڑک پر روا دوا تھی۔ یہ 4 وہیل ڈرائیو ایک طاقتور جیپ تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ مہردل خان نے سنبھال رکھی تھی، جبکہ میں بابا جان کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری منزل چاچا بہرام گل کا گاؤں تھا، جو وہاں سے لگ بھگ 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ چاچا بہرام گل کے اکلوتے بیٹے منور گل کی شادی تھی۔ اس شادی میں ہماری شمولیت بہت ضروری بلکہ ناگزیر تھی، کیونکہ چاچا بہرام گل بابا جان کے بچپن کے دوست تھے۔ ان کی یہ دوستی برسوں پر محیط تھی۔ چاچا بہرام گل بابا جان کو اپنا بڑا بھائی سمجھتے تھے اور ان کا بے حد احترام بھی کرتے تھے۔ بابا جان بھی ان پر جان چھڑکتے تھے۔ دونوں کی دوستی بے مثال تھی، اور جاننے والے ان کی دوستی پر رشک کیا کرتے تھے۔ بابا جان، میں نشانے بازی کے مقابلے میں حصہ نہیں لوں گا۔ تیرا تو باپ بھی لے گا۔ شوق سے لے، مجھے کیا؟ گیدڑ خان، یہ بات میں نے محاورتاً کہی ہے، حصہ تو تم نہیں لینا۔ میں بندوق کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، آپ بھلے مجھے جان سے کیوں نہ مار ڈالیں۔ جان سے مارنے کی نوبت آئی تو یہ بھی کر گزروں گا۔ تو بھی مار ڈالیں، اتنی دور لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو روز حشر اپنا خون معاف کر دوں گا۔ بھائی جان، آپ کیا چپ نہیں بیٹھ سکتے؟ کیوں بابا جان کو غصہ دلاتے ہیں؟ مہردل خان نے مداخلت کی۔ بابا جان کیوں مجھے جہالت کے راستے پر زبردستی ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے ہتھیاروں سے نفرت ہے۔ میں بندوق کو چھونا بھی نہیں چاہتا، نشانے بازی کے مقابلے میں حصہ لینا تو دور کی بات ہے۔ تجھے اندیکھی محبوبہ کے خواب دیکھنے سے فرصت ملے
تو کچھ اور سوچو نا تمہیں تو پڑھا کر میں پچھتا رہا ہوں. کاش اس وقت میں نے بہرام گل بھائی کی بات مان لی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آپ دنیا کے پہلے باپ ہیں جو اولاد کو پڑھا کر پچھتا رہے ہیں. میں تو اس بات پر بھی پچھتا رہا ہوں کہ تجھ جیسے بزدل نے میرے گھر میں جنم لیا. تو نکال دے مجھے اپنے گھر سے, خارج کر دے اپنی ولدیت سے. کس نے منع کیا آپ کو؟ ضرور نکال دیتا اگر تیری مورجان کا خیال نہ ہوتا تو. بابا جان خدا کے لیے اب جانے دیں. مہردل خان نے دوبارہ مداخلت کی. بھائی کی جگہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. آپ بس اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں. نشانے بازی کے مقابلے کے لیے میں جو ہوں, میں آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گا. کاش میں نے اس گدھے کا نام شیردل خان نہ رکھا ہوتا. یہ نام تمہارے لیے موزوں تھا مہردل خان. بالکل موزوں تھا. یہ واقعی اس قابل ہے کہ اسے مہردل کے بجائے کوئی ایسا نام دے دیا جائے جو اس کے لیے اس میں بامسمہ ہوتا. مہردل کا مطلب تو مہربان دل یا رحم دل ہوتا ہے. بس باتیں کرنا آتا ہے تمہیں عورتوں کی طرح. بابا جان نے تنزیہ کہا. یہ فن بھی تو کسی کسی کو آتا ہے. او میں لعنت بھیجتا ہوں اسے فن پہ. کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. اپنی مرضی سے کوئی بھی پیدا نہیں ہوتا. خدا کے لیے لالا چپ ہو جائے. اور بابا جان آپ بھی جانے دیں اس کو, چھوڑ دیں اس کے اس حال پہ. بابا جان نہ جانے کیا سوچ کر چپ ہو گئے. حالانکہ یہ بات ان کی فطرت کے سراسر خلاف تھی. میں بھی چپ سادھ کر ارد گرد کے نظاروں میں کھو گیا. تقریباً 10:30 بجے ہم چاچا بہرام گل کے گاؤں پہنچ گئے. ان کا حجرہ یعنی اوطاق لگ بھگ 5 کنال پر محیط تھا. حجرے میں بے شمار لوگ موجود تھے جو لان میں کرسیوں پر براجمان تھے اور چائے کے ساتھ ساتھ دیگر لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے. چاچا کے نوکر مہمانوں کی سیوا میں مصروف تھے. ہم پر نظر پڑتی چاچا بہرام گل دوڑ کر آگے بڑھے اور والہانہ انداز میں بابا جان سے لپٹ گئے. انہوں نے پٹھانوں کے روایتی انداز میں بابا جان سے معانقہ کیا اور وہ مجھ سے اور میرے بھائی سے بھی بڑے خلوص اور محبت کے ساتھ باری باری بغل گیر ہوئے. پھر بابا جان سے بولے, بھائی جان میں صبح سے آپ کی راہ دیکھ رہا تھا. آپ بہت دیر سے پہنچے, خیریت تو تھی؟ تمہارے اس نالائق بھتیجے کی وجہ سے دیر ہوئی ہے. یہاں نہیں چاہتا تھا, بڑی مشکل سے راضی کیا. کیوں بھائی, ہم سے کوئی ناراضگی ہے کیا؟ نہیں چاچا, بھلا آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں. میں نے قدرے نادم انداز میں کہا. تو پھر نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاچا کیا ہے کہ میں ذرا ہنگاموں سے دور رہنا پسند کرتا ہوں. دراصل مجھے افراتفری اور شور شرابے سے گھبراہٹ ہوتی ہے. شیردل خان, مرد بنو مرد. تم پٹھان ہو, تم اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی. ایک پٹھان کی زندگی میں ہنگامے نہ ہو یہ بھی بھلا کوئی بات ہے. اور ابھی تو تم نوجوان ہو. اس عمر میں تو انسان موت کا سامنا کرتے ہوئے بھی نہیں گھبراتا. تمہارے بابا جان نے اور میں نے نہایت ہنگامہ خیز زندگی گزاری ہے. 12 ہم نے موت کی نگاہوں میں نگاہیں ڈالی ہیں اور ہر بار موت کو شکست سے دوچار ہونا پڑا ہے. میں تمہیں اپنی نوجوانی کا کون کون سا قصہ سناؤں؟ اتنے زیادہ واقعات ہیں کہ سناتے سناتے دن سے رات اور رات سے صبح ہو جائے مگر یہ واقعات ختم نہیں ہوں گے. ارے یار, تم بھی کن چکروں میں پڑ گئے ہو. بحث کے سامنے بین بجانے سے کچھ نہیں ہوگا. بابا جان نے مداخلت کی. بھائی جان آپ زیادتی کر رہے ہیں میرے بھتیجے سے. 6 فٹ کا کڑیل جوان ہے, ماشاءاللہ شکل و صورت میں بھی لاکھوں میں ایک ہے, اور سونے پر سہاگا یہ کہ 16 جماعتیں بھی پاس ہے. پھر بھی آپ اسے بھینس کہہ رہے ہیں. ہاں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی بھینس کی طرح موٹی عقل کا ہے. اسے لاکھ سمجھاؤ اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا. اچھا آپ تشریف تو رکھو نا, اس موضوع پر بعد میں بات کر لیں گے. آپ اتنی دور سے آئیں, تھکے ہوئے ہوں گے, تھوڑی دیر آرام وغیرہ کر لیں, پھر تو شادی کا ہنگامہ شروع ہو جائے گا. چاچا نے موضوع ہی بدل دیا. چونکہ موسم سرما کا تھا اس لیے ہم بھی وہیں لان میں دوسرے مہمانوں سے قدرے الگ کرسیوں پر بیٹھ گئے. ہمارے بیٹھتے ہی چاچا کے نوکر دوڑ کر آئے. ان کے ہاتھوں میں کھانے پینے کے لوازمات تھے. ان لوازمات میں سر فہرست ہم قبائلیوں کا مشہور و معروف قہوہ, خشک میوہ جات, اعلیٰ قسم کی مٹھائیاں اور چائے پسند کرنے والے مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا تھا. بابا جان اور مہردل خان نے قہوے کے ساتھ خشک میوہ پسند کیا تھا, جبکہ میں نے چائے اور مٹھائی کو فوقیت دی تھی. جو وقت گزرتا گیا مہمانوں کی آمد بڑھتی گئی. انہی مہمانوں میں بالکل غیر متوقع طور پر مجھے اپنی یونیورسٹی کے زمانے کا ایک دوست مل گیا. سو میں نے بابا جان اور مہردل خان کو وہیں لان میں چھوڑا اور اپنے دوست کے ساتھ وہاں سے کھسک گیا. راشد ملک نامی میرا وہ دوست جنوبی پنجاب کا رہنے والا تھا, مگر ان دنوں ان کی فیملی پشاور میں سیٹل تھی. راشد کا والد وہاں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک اعلیٰ عہدے پر تعینات تھا. چنانچہ حکومت کی طرف سے انہیں پشاور میں بہترین رہائش گاہ اور دیگر سہولیات میسر تھیں. تم یہاں کیسے بھائی؟ حجرے سے باہر قدم رکھتے میں نے راشد کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا. چاچا بہرام گل سے کیا کوئی رشتہ داری ہے, یا پھر گواچی ہوئی مچھ کی طرح ایسے ہی بوتھا اٹھا کر آ گئے ہو؟ رشتہ داری تو کوئی نہیں ہے, بس پاپا کی چاچا بہرام گل کے ساتھ دیرینہ الگ سلگ ہے. انہوں نے دعوت نامہ تو سب کے لیے بھجوایا, مگر پاپا کے کچھ سرکاری کام پینڈنگ پڑے تھے تو وہ خود نہیں آ سکے.
تاہم انہوں نے مجھے بھیج دیا۔ گڈ یار، یہ تو بہت اچھا ہوا۔ مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ کیسی بات ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ خاص سے بھی خاص، کہیں چل کر بیٹھتے ہیں۔ علاقہ اگرچہ پہاڑی تھا مگر سرسبز و شاداب تھا۔ ہم حجرے سے تو ویسے بھی باہر آ چکے تھے، چنانچہ وہاں سے آگے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ تقریباً 10 منٹ کی واک کے بعد ہم ایک مناسب مقام تک پہنچ گئے۔ یہ کشادہ اور ہموار سطح والی چٹان تھی۔ یہاں بیٹھ کر ہم بے فکری سے باتیں کر سکتے تھے۔ یہاں کوئی بھی ہمیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا۔ یہ چٹان پختہ سڑک سے قدرے ہٹ کر واقع تھی۔ ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ ہاں بتاؤ، کون سی خاص بات ہے؟ پہلے وعدہ کرو کہ تم میرا مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ ارے میں بھلا کیوں مذاق اڑاؤں گا؟ کیونکہ بات ہی کچھ ایسی ہے، ناقابل یقین۔ تم پٹھانوں کی تو ہر بات ناقابل یقین ہوتی ہے یار۔ بہرحال تم بولو، میں سن رہا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، سنو۔ یہ تقریباً 6 ماہ پہلے کی بات ہے۔ موسم گرمیوں کا تھا، مگر جیسا کہ تم جانتے ہو ہمارے علاقے میں گرمی بہت کم پڑتی ہے، اس لیے ہم زیادہ تر اندر کمروں میں سوتے ہیں۔ دوسرا، یہاں گرمیوں میں بارشیں بھی خوب ہوتی ہیں۔ چنانچہ یار تم اپنی خاص بات بتا رہی ہو موسم کا حل؟ ارے بتا رہا ہوں نا، تم سنو تو صحیح۔ اوکے، تمہید باندھنے کی بجائے اصل بات کرو۔ ابھی شادی کا پروگرام شروع ہو جائے گا، یہ نہ ہو کہ تمہاری بات ادھوری رہ جائے۔ اوکے، سنو۔ وہ دل موہ لینے والا منظر تھا۔ چاروں طرف پھلدار درخت تھے جن پر ہمہ قسم کے پھل موجود تھے۔ وہاں پھولوں کی بھی بہتات تھی۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت وادی تھی، اتنی حسین و جمیل کہ لگتا تھا جیسے جنت کا کوئی ٹکڑا اٹھا کر زمین پر رکھ دیا گیا ہو۔ وہاں ایک نہایت شفاف پانی کا چشمہ روا تھا۔ چشمے کا پانی اس قدر صاف و شفاف تھا کہ اس کی تہ میں سنہری ریت اور رنگین پتھروں کے ٹکڑے تک چمکتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ خوش آواز پرندے پھلدار درختوں پر چہک رہے تھے۔ اس قدر حسین و جمیل پرندے اور رنگین تتلیاں وہاں اڑتی پھر رہی تھیں۔ وہ زندگی میں سب کچھ پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ کون دیکھ رہا تھا؟ راشد نے پوچھا۔ پہلے پوری بات تو سن لو، سوال بعد میں کرنا۔ ہاں تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ سارا منظر اس کے لیے نیا تھا، بلکہ نیا کیا، اس کے تصور سے بھی ماورا تھا۔ وہ سحرزادہ سا چشمے کے کنارے کھڑا ہوتا ہے کہ ایسے ہی وقت میں چشمے کے دوسرے کنارے پر موجود پھولدار پودوں کی اوٹ سے ایک نہایت ہی خوبرو اور پری پیکر لڑکی نمودار ہوتی ہے، جو سرتاپا سفید ریشمی لباس میں ملبوس ہوتی ہے۔ وہ کچھ اس انداز سے چل رہی ہوتی جیسے ہوا میں تیر رہی ہو۔ لڑکی چشمے کے عین کنارے پر پہنچ کر اس کے سامنے رک جاتی ہے۔ تب وہ ہوش میں آ کر اس پری پیکر کو غور سے دیکھتا ہے۔ لڑکی کے ملھی چہرے پر رنج و ملال کے آثار ہوتے ہیں، جیسے وہ بہت تکلیف میں ہو۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ لڑکی کے آنسو دیکھ کر اس کا دل کٹ جاتا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے کے لیے لب کشائی کرتا ہے، مگر اس کی آواز جیسے حلق میں پھنس کے رہ جاتی ہے۔ وہ پوری توانائی صرف کرنے کے باوجود بول نہیں پاتا۔ تب اس پر ایک بے بسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا ہوتا ہے، لیکن لب گویائی سے محروم ہوتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے خود نہیں معلوم۔ کیوں نہیں معلوم؟ اس لیے کہ اس کے بعد خواب دیکھنے والے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ میں نے، اور کئی بار دیکھا ہے۔ تیرا معدہ خراب ہے، کسی اسپیشلسٹ کو دیکھا؟ یہ مذاق نہیں ہے دوست، میں گزشتہ 6 مہینے سے خواب دیکھتا چلا رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ لڑکی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے، میں اسے تلاش کروں گا۔ کہاں تلاش کرو گے؟ اپنے علاقے میں۔ تمہارے علاقے میں تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جو تم نے خواب میں دیکھی ہے۔ ہوگی، ضرور ہوگی۔ ہمارے علاقے میں ایسی کئی خوبصورت وادیاں ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ اوکے، لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اس لڑکی کو کیوں تلاش کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اس سے پیار ہو گیا، اور مجھے لگتا ہے جیسے اسے میری مدد کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تم شہزادہ گل بکولی اور وہ لڑکی ہوگی شہزادی شہر بانو، اور یہ طے ہے کہ وہ کسی ظالم جادوگر کی قید میں ہوگی۔ تم اسے قید سے چھڑا کر اس کے ملک لے جاؤ گے، جہاں بادشاہ تم لوگوں کی شادی کروا دے گا۔ تم دوستوں کے دشمن؟ میں نے تم سے مشورہ مانگنے کے لیے تم اپنے دل کی بات بتائی، اور تم میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ میں نہیں، تم خود اپنا مذاق اڑا رہے ہو۔ ایسی بات کسی سے بھی کہو گے تو وہ تم پر ہنسے گا۔ حماقت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ مطلب تم بھی بابا جان کی طرح مجھے احمق سمجھتے ہو؟ تو اور کیا سمجھو؟ مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں؟ او بھائی تم کوئی کام کرو۔ سیانے کہتے ہیں کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ تجارت کرو، کوئی کاروبار کرو، کہیں جاب وغیرہ کر لو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تم پھر ایسے خواب نہیں دیکھو گے۔ لیکن مجھے اپنے خوابوں کی صداقت پر یقین ہے۔ یقین ہے تو پھر مشورہ کس لیے مانگ رہے ہو؟ تلاش کرو اسے، اگر وہ واقعی کہیں ہو تو تمہیں مل جائے گی۔ میں تو تلاش کرنا چاہتا ہوں، لیکن بابا جان میری بات نہیں مانتے، انہیں کون منائے گا؟
ظاہر ہے تم اور کون؟ میں تو منا منا کر تھک چکا ہوں، البتہ اگر تم میری سفارش کر دو تو مجھے پاگل کتے نے نہیں کاٹا۔ تمہارے بابا قبائلی پٹھان ہیں اور وہ بھی چٹے ان پڑھ، ان کے منہ لگنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، جبکہ میرا بھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پلیز راشد، میری خاطر صرف ایک بار بابا جان سے بات کر کے تو دیکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان کر مجھے اجازت دے دیں۔ نہیں، آدمی کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور مجھے بے عزت ہونے کا کوئی شوق نہیں۔ ارے یار تم ہمت تو کرو، پٹھان اپنے مہمان کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ میں چاچا بہرام گل کا مہمان ہوں، نہ کہ تمہارے باپ کا۔ مجھے معاف کرو، میں خود اپنے ہاتھوں سے پھانسی کا پھندا اپنے گلے میں نہیں ڈال سکتا۔ تم چاچا بہرام گل سے بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہیں۔ چاچا بہرام گل میرے بجائے بابا جان کا ساتھ دیں گے۔ سوری، میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ملک ہو کر بزدلوں جیسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے اسے جوش دلانے کی کوشش کی۔ بابا جان تجھے کھا تو نہیں جائیں گے، چوہے کہیں گے۔ او بھائی، مجھے چوہے ہی رہنے دے، یہ دیکھ میرے ہاتھ جڑے ہیں، معاف کرتے مجھے۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ پھر اس سے قبل کہ میں اس سے کچھ کہتا، مان حجرے کی جانب سے شور اٹھا اور میرا دل بے اختیار دھڑکنے لگا۔ وہ بلا شبہ لڑنے جھگڑنے کی آوازیں تھیں، گالیاں اور چیخیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ ان آوازوں میں بابا جان اور مہر دل خان کی آوازیں نمایاں تھیں۔ مجھ پر لرزے کسی کیفیت طاری ہو گئی، جبکہ راشد پشتوں سے ناواقف ہونے کی بنا پر مطمئن تھا۔ تاہم وہ میری طرف جواب طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ لوگ اس قدر شور کیوں مچا رہے ہیں؟ شاید کوئی لڑائی ہو گئی ہے۔ میں نے بدقت تمام خوف و دہشت سے اٹکتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا اور پھر ہنس دیا۔ تو تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ بہت غلط بات ہے یار، میں یہاں مہمان ہوں، کچھ تو خیال کرو۔ لوگ تو پٹھانوں کی مہمان نوازی کی مثالیں دیتے ہیں، تم کیسے پٹھان ہو کہ اپنے مہمان کو ڈرانے کی کوشش کرو؟ میں تو تمہیں خوفزدہ نہیں کرم، تم مجھے غلط۔ وہ بس بس رہنے دے، یہ اداکاری تیرے بس کا روگ نہیں۔ چل دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نہیں آ سکتا، تم جاؤ، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ بکواس مت کرو، کیا تم مجھے بزدل سمجھتے ہو؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ پھر کیا بات ہے؟ تم آتے کیوں نہیں؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم جاؤ، میں بعد میں آ جاؤں گا۔ اس نے پہلی بار غور سے میری طرف دیکھا۔ بے شک مجھے اپنا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ میرے چہرے پر یقیناً ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ میں سرتاپا کانپ رہا تھا، میرا دل پہلو میں پارے کی طرح اچھل رہا تھا۔ میری یہ کیفیت اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ چند لمحے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر نرم لہجے میں بولا، سوری یار، تمہاری حالت تو سچ مچ خراب لگ رہی ہے۔ تم کہیں بلڈ پریشر کے مریض تو نہیں ہو؟ کبھی بی پی چیک کرایا ہے؟ میرے بہانے کو اس نے خود ایک جواز فراہم کر دیا، سو میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، نہیں، چیک تو کبھی نہیں کرایا، لیکن اب کرانا پڑے گا۔ یہ اتنا بڑا گاؤں ہے، یہاں کوئی نہ کوئی ڈاکٹر تو ضرور ہوگا۔ شاید، تو پھر آؤ پتہ کرتے ہیں۔ میں چل نہیں سکتا، میں نے کمزور سے آواز میں جواب دیا۔ اسے اچانک ہی خطرے کا احساس ہوا تو وہ عجلت آمیز انداز میں بولا، تم حوصلہ مت ہارنا، میں کچھ کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں کوئی ڈاکٹر نہ بھی ہوا تو کوئی ڈسپینسر وغیرہ ضرور ہوگا۔ ڈونٹ وری، میں یوں گیا اور یوں آیا۔ مجھے تسلی دینے کے بعد وہ حجرے کی طرف بھاگا، جبکہ میں وہیں بیٹھا رہ گیا۔ ایسی صورتحال مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ پیش آ رہی تھی۔ میں اس سے قبل اپنی اس کمزوری سے آگاہ نہیں تھا۔ میں امن پسند تو بقول بابا جان کے بزدلی کی حد تک تھا، مگر اس قدر ڈرپوک نکلوں گا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ فی الحال تو میری یہ حالت صرف میرے دوست راشد نے ہی دیکھی تھی، جس کے سامنے میرا بھرم رہ گیا تھا، لیکن اس کے بعد کبھی نہ کبھی تو میری یہ کمزوری دنیا والوں کے سامنے آنا ہی تھی۔ تب پھر کیا ہوگا؟ یہ سوچ کر میری حالت مزید بگڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میرا دم نکلنے والا ہو۔ میرا دل لمحہ بلمحہ ڈوبتا جا رہا تھا کہ ایسے ہی وقت حجرے کی جانب سے فائرنگ کی آوازیں آنے لگی۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک دم سے اندھیرے کی چادر تن گئی اور دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی۔ اس کے بعد میرا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میں شاید مرنے والا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک صاف ستھرے بستر پر پایا۔ یہ چاچا بہرام گل کے حجرے کا ہی ایک کمرہ تھا۔ میرے ارد گرد بابا جان، مہر دل خان، چاچا بہرام گل اور راشد کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ بابا جان اور مہر دل خان بہت پریشان لگ رہے تھے، تاہم میرے ہوش میں آنے کے بعد ان کی پریشانی قدرے کم ہو چکی تھی۔ البتہ ایک نامعلوم سی بے چینی ان کے چہروں پر بدستور نظر آ رہی تھی۔ شیر دل خان، کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے؟ پتہ نہیں بابا جان، بس اچانک ہی طبیعت بگڑ گئی تھی، میں نے نحیف آواز میں کہا۔ پتا کیوں نہیں؟ انہوں نے گھور کر پوچھا۔ بھائی جان، ڈاکٹر کو تو آنے دے، یہ کیا تفتیش شروع کر دی؟ چاچا بہرام گل نے مداخلت کی۔ مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے،
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने उठकर बैठते हुए कहा, अच्छी बात है, लेकिन चेकअप कराने में क्या हर्ज है? डॉक्टर बस आता ही होगा। चाचा, जब मुझे कुछ हुआ ही नहीं तो फिर डॉक्टर की क्या जरूरत है? आपने चुपचाप बैठे रहो, पहले ही मेरा दिमाग खोल रहा है, भेजे में गोली उतार दूंगा। बाबा जान ने बिगड़कर कथा कलामी की। अंकल प्लीज, आप दूसरों का गुस्सा इस पर क्यों निकाल रहे हैं? इसमें इसका क्या कसूर है? राशिद ने मदाखलत की। बच्चे, तुम इधर मेहमान है, हमको ये भी मालूम है कि तुम इस खुदाई खार का दोस्त है। खास को समझाओ, हमारा तो कोई ये बात मानता ही नहीं है। आप फिक्र ना करें अंकल, मैं ऐसे जरूर समझाऊंगा, मगर मेरी आपसे भी एक रिक्वेस्ट है। हमसे क्या है बच्चे? गुजारिश है, दरखास्त है अंकल। दरखास्त है तो फिर करो, हमारे बस में हुआ तो हम जरूर मानेगा। शुक्रिया अंकल। बात दरअसल है कि आप लोग शेरदिल खान का प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। ये बच्चे, हमसे आसान उर्दू में बात करो, हम बिल्कुल अनपढ़ हैं। सॉरी अंकल। ठीक है, हम समझ गया, तो माफी मांगता है। अभी आगे बात करो। अंकल, बात दरअसल ये कि शेरदिल खान एक पढ़ा लिखा नौजवान है, इसलिए आप लोगों के मुकाबले में बड़ी हद तक नरम दिल है। आप लोग इसके एहसासात और जज्बात का ख्याल रखा करें। ये अगर लड़ाई झगड़ों से दूर रहना चाहता है तो आप इसकी बात मान लिया करें। ये फितरतन आप लोगों से बहुत मुख्तलिफ है, और ये तो शायद आपको बखूबी मालूम होगा कि इंसान की फितरत तब्दील नहीं हो सकती। इस मामले में हर इंसान बेबस होता है। तुम्हारा बात हम समझ गया बच्चे, लेकिन हम भी फितरत से मजबूर है अपनी। हमको बुज़दिल लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभी तुम बोलो कि हम क्या करें? अंकल, आप इसे इसके हाल पे छोड़ दें। हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। हम पठान लोग दुश्मनी के बगैर नहीं जी सकता। तुमने अभी देखा ही कितना है। हमारा एक और दुश्मनी हो गया ना, ये हमारा बेटा है, इसको दुश्मनी तो करना पड़ेगा, वरना इधर का लोग हमको ताने देगा। बाबाजान की बात सुनकर बेख्तियार मेरा दिल धड़क उठा। तहम मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए सवाल किया, बाबाजान, आपका किसके साथ झगड़ा हुआ है? समदियार खान से हुआ है। असेंबली में पहुंचकर खुद को खुदा समझने लगा है, पर मेरा नाम भी दिलावर खान है, मैं देख लूंगा उसे। किस बात पर झगड़ा हुआ था? सच सुनने का हिम्मत नहीं था उसमें। मैंने उसे उसका औकात याद दिलाया तो बड़ा कुट्टा और मुझे धमकियां देने लगा। मेहरदिल खान उसको समझाने का कोशिश किया तो उसने मेहरदिल खान पर हाथ उठा दिया। रद्द अमल में मेहरदिल खान ने उस पर गन तान ली। अगर मैं बर वक्त मदाखलत ना करता तो आज मेहरदिल खान ने उसको ठिकाने लगा दिया होता। गोली चली जरूर थी पर वो बच गया। बाद में उसके मुहाफिजों ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी तो बहराम भाई ने हुजरे से बाहर निकाल दिया। ये अच्छा नहीं हुआ बाबाजान। आप जानते हैं कि समद यार खान बहुत ताकतवर आदमी है, उसकी दुश्मनी हमें बहुत महंगी पड़ेगी। चुप कर जा बुस्तिल आदमी, तुम्हें इस दुश्मनी में हिस्सा लेने के लिए कोई मजबूर नहीं करेगा। बाबा जान के तेवर बता रहे थे कि अब मैंने कुछ बोला तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगे, लिहाजा मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। वैसे भी बाबा जान को किसी बात पर कायल करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। वो बहुत जिद्दी इंसान थे, हमेशा अपनी बात को मुकद्दम समझते थे। उनका शुमार इंसानों के उस कबील में होता था जो किसी अकली दलील को नहीं मानते, अपनी जिद की खातिर अपनी जान तक दाव पर लगा देते हैं। हम कबालियों में ऐसे झगड़े मामूल की बात होते हैं। चनाचे सिवाय मेरे वहाँ कोई भी शख्स परेशान नहीं था। हत्ता कि मेहरदिल खान जिसके गुस्से और कमअक्ली की वजह से इतना बड़ा और संगीन वक़्वा ज़हूर पजीर हुआ था, वो भी सब कुछ भूल भाल कर शादी के हंगामों में खोया हुआ था। परेशान था तो सिर्फ मैं, मेरा दिमाग बराबर इसी वक़्वे में उलझा हुआ था। मुझे समदियार खान जैसे बासर और मुंतक़िम मिजाज सरदार से किसी भलाई की तवक्को नहीं थी। बाबा जान तो पहले उसकी नापसंदीदा शख्सियात में शामिल थे। गुज़िश्ता इलेक्शन में बाबा जान ने खुलकर उसकी मुखालफत की थी, मगर वो हमेशा की तरह इलेक्शन जीत कर सूबाई असम्बली में पहुंच चुका था और थोड़े दिनों में उसे कोई न कोई वजारत भी मिलने वाली थी। इसके बाद वो क्या कुछ करता यह मुझ पर वाज़ेह था। उससे दरगुजर की तवक्को रखना हिमाकत थी। वो किसी भी कीमत पर इतने संगीन वाक़े को भुला नहीं सकता था। अब मुझे ही कुछ करना था। दुश्मनी की यह आग जो थोड़ी देर कबल सुलगाई गई थी, उसे शोला बनने से पहले ही बुझाना ज़रूरी था। मेरा दिमाग तेजी से इस मसले का कोई हल सोचने में मसरूफ था, मगर कोशिश के बावजूद मुझे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। हुजरे में मौजूद सब लोग शादी के हंगामे में मसरूफ थे। ढोल की थाप और शहनाई की सुरीली धुन पर इलाकाई रक्स शुरू था। कुछ नाच रहे थे तो कुछ उन पर नए कड़कड़ाते हुए करेंसी नोट निहायत ही बेदर्दी के साथ निछावर कर रहे थे। ये करेंसी नोट सिक्का राजुल वक्त रक्कासाओं के पैरों तले धूल मिट्टी में लिथड़ा जा रहा था, और ये सब कुछ तीसरे दुनिया के एक ऐसे मुल्क में वक़्फ़ पजीर हो रहा था जिसकी गलियों में भूख ने कई दिहाइयों से डेरे डाल रखे थे। मैं जो पहले ही कुछ कम परेशान ना था, ये मंजर देखकर मजीद परेशान और दुखी हो गया। राशिद मेरे बिल्कुल करीब भी बैठा था, लेकिन वो मेरी हालत से बेखबर रक्स से महजूज हो रहा था। वो गालिबन पहली बार कबायली पठानों का रक्स लाइव देख रहा था।
اس سے قبل اس نے شاید ایسا رقص کسی ویڈیو یا ٹی وی پر دیکھا ہوگا۔ اس وقت ہم دونوں کھرے باندھ سے بنی ہوئی ایک کھاٹ پر بیٹھے تھے۔ راشد، مجھے تم سے ایک سنجیدہ مسئلے پر بات کرنی ہے، چلو باہر چلتے ہیں۔ مجھے رقص تو دیکھنے دو یار، پلیز راشد، میں بہت پریشان ہوں، تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مصیبت ہے یار، تمہاری پریشانیاں کب ختم ہوں گی؟ مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے دوست، میں اپنے مسائل تم سے شیئر نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ پلیز صرف چند منٹ کے لیے میری بات سن لو۔ تم کرو بات، میں سن رہا ہوں۔ یہاں شور شرابہ بہت ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئے گی، مجھے ایک بہت ہی سیریس مسئلے پر بات کرنی ہے۔ ارے یار تو رقص کے بات کر لینا نا۔ یہ رقص تو اب آدھی رات تک جاری رہے گا اور میرے پاس وقت بہت کم ہے، مجھے ایک فوری فیصلہ کرنے کے لیے تمہارے مشورے کی ضرورت ہے۔ اف خدایا، میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہ جانے تمہارے مسئلے کب ختم ہوں گے۔ میں یہاں سیر و تفریح کرنے کے لیے آیا تھا، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہاں آ کر مجھے تمہارے لیے مشیر کی خدمات سر انجام دینا پڑیں گی نا، تو شاید میں یہاں آنے کی غلطی کبھی بھول کر بھی نہ کرتا۔ بہر کیا، چاروں ناچار اسے وہاں سے اٹھنا ہی پڑا۔ ذرا دیر بعد ہم حجرے کے ایک ایسے کمرے میں پہنچ گئے جہاں ہمارے علاوہ تیسرا کوئی نہ تھا۔ اگرچہ وہاں تک ڈھول اور شہنائی کی آواز پہنچ رہی تھی، مگر یہ آواز بڑی حد تک پست تھی۔ ہاں بکو، کیا خدمت کر سکتا ہوں میں جناب کی؟ میں سمد یار خان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیا کیا کیا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے یا تم نے چرس سے بھرا سگریٹ بھی رکھا ہے؟ احمق آدمی، وہ تمہیں دیکھتے گولی مار دے گا۔ ابھی کچھ دیر قبل تمہارے بھائی نے اس کی جان لینے کی کوشش کی ہے، اور پھر تمہارے باپ اور بھائی کی وجہ سے اسے بے عزت ہو کر یہاں سے نکلنا پڑا۔ اس کے سینے پر تو اس وقت سانپ بلکہ بلیک کوبرا لوٹ رہے ہوں گے۔ تمہارا اگر واقعی خودکشی کرنے کا پروگرام بن چکا ہے تو پھر کہیں سے زہر ڈھونڈ کر پھانک لو، کم سے کم آسان موت تو مرو گے۔ وہ مجھے گولی نہیں مار سکتا۔ دراصل کیوں نہیں مار سکتا؟ کیا تم اس کے معاملے لگتے ہو یا پھر خود کو سپرمین سمجھتے ہو؟ یہ ہم پٹھانوں کی روایت کے خلاف ہے، ہم گھر آئے دشمن پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اپنی روایات سے انحراف نہیں کرے گا، لیکن مجھے اس پر قطعی یقین نہیں ہے۔ وہ یہاں سے بہت بے عزت ہو کر گیا ہے اور تم اس کے زخموں پر نمک چھڑکنے جا رہے ہو۔ وہ تمہاری بات سننے کے بجائے نا تمہارے ہاتھ پاؤں توڑنا زیادہ پسند کرے گا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، تم صرف یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ چلو گے یا نہیں۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، تم کسی اور کو ساتھ لے جاؤ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہاں کوئی بھی میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور دوسرے یہ کہ میں خود بھی کسی اور کو ساتھ لے جانا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ میں بابا جان سے بات مخفی رکھنا چاہتا ہوں، کسی اور کو ساتھ لے جانے سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکے گی۔ یومن مجھے قربانی کا بکرا بنانا چاہتے ہو تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، تم بلا وجہ ڈر رہے ہو۔ راشد بڑی دیر تک ٹال مٹول سے کام لیتا رہا، مگر آخر کار میں نے اسے ساتھ چلنے پر رضامند کر ہی لیا۔